حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ احد کے دن اختتام پر ایک عورت سامنے سے بڑی تیزی کے ساتھ آتی ہوئی دکھائی دی۔ قریب تھا کہ وہ شہداء کی لاشیں دیکھ لیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا نہیں سمجھا کہ کوئی خاتون وہاں آئے اور دیکھ سکے، اس لیے فرمایا کہ بہت بری حالت تھی لاشوں کی، اس لیے فرمایا کہ اس عورت کو روکو، اس عورت کو روکو۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے غور سے دیکھا کہ یہ میری والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں، چنانچہ میں ان کی طرف دوڑتا ہو گیا اور شہداء کی لاشوں تک ان کو پہنچنے سے قبل ہی میں نے انہیں جا لیا۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر میرے سینے پر مار کر مجھے پیچھے کو دھکیل دیا۔ وہ ایک مضبوط خاتون تھیں اور کہنے لگیں کہ پرے ہٹو، میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گی۔ میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو روکنے کا کہا ہے کہ آپ ان لاشوں کو مت دیکھیں۔ یہ سنتے ہی وہ رک گئیں اور اپنے پاس موجود 2 کپڑے نکال کر فرمایا یہ 2 کپڑے ہیں جو میں اپنے بھائی حمزہ کے لیے لائی ہوں کیونکہ مجھے ان کی شہادت کی خبر مل چکی ہے۔ تو یہ تھی اطاعت اس زمانے کی، یعنی کہ وہ یہ سنتے ہی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، باوجود غم کی حالت کے، باوجود اس کے بڑی جوش کی حالت میں تھیں، فوری طور پر اپنے جذبات کو کنٹرول کیا اور رک گئیں جہاں بھی آنسروں کا نام سنا۔ یہ کامل اطاعت ہے۔ اور کہنے لگیں یہ کپڑے لائی ہوں اپنے بھائی کے لیے، شہادت کی خبر مجھے مل چکی ہے، تم انہیں ان کپڑوں میں کفن دے دینا۔ جب ہم حضرت حمزہ رضی تعالیٰ عنہ کو ان 2 کپڑوں میں کفن دینے لگے تو دیکھا کہ ان کے پہلو میں ایک انصاری شہید ہوئے پڑے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا تھا جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ہمیں اس بات پر شرم محسوس ہوئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو 2 کپڑوں میں کفن دیں اور اس انصاری کو 1 کپڑا بھی میسر نہ ہو۔ اس لیے ہم نے یہ طے کیا کہ 1 کپڑے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اور دوسرے میں اس انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کو کفن دیں۔ اندازہ کرنے پر ہمیں معلوم ہوا کہ ان دونوں حضرات میں سے ایک زیادہ لمبے قد کا تھا۔ ہم نے قرآن اندازی کی اور جس کے نام جو کپڑا نکل آیا اسے اسی کپڑے میں دفنا دیا۔ حضرت حمزہ کو 1 ہی کپڑے میں کفن دیا گیا تھا۔ جب آپ کا سر ڈھانکا جاتا تو دونوں پاؤں سے کپڑا ہٹ جاتا، اور جب چادر پاؤں کی طرف کھینچ دی جاتی تو آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹ جاتا۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا چہرہ ڈھانک دیا جائے اور پاؤں پر ہرمل یا اسخر گھاس رکھ دی جائے۔ حضرت حمزہ اور حضرت عبداللہ بن جاش جو کہ آپ کے بھانجے تھے 1 ہی قبر میں دفن کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی نعش کو سامنے رکھ کر ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک انصاری صحابی کی نعش کو ان کے پہلو میں رکھا گیا اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر اس انصاری کی میت اٹھا دی گئی، تاہم حضرت حمزہ کی میت وہیں رہنے دی گئی، یہاں تک کہ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز حضرت حمزہ کی نماز جنازہ دوسرے باقی شہداء کے ساتھ 70 دفعہ پڑھائی، کیونکہ ہر دفعہ حضرت حمزہ کی نعش میں پڑی رہتی تھی۔